الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 70,000 جادوگر، یہ مضمون کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ 141 تا 158 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار: یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ 70,000 جادوگر پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کی آل کو ہمیشہ جادو اور شریر جنات کے اثرات سے محفوظ فرما، آمین۔ درود شریف کی فضیلت: اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ عز و جل پر اعتراض کے بارے میں سوال جواب۔ اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کیسا؟ سوال: اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کیسا؟ جواب: قطعی کفر ہے اور معترض کافر و مرتد۔ اللہ پر اعتراض کرنا کیوں کفر ہے؟ سوال: یہ بھی وضاحت کر دیجئے کہ آخر اعتراض کرنا کیوں کفر ہے؟ جواب: اللہ عز و جل پر اعتراض سے بچنے کا شریعت میں حکم ہے، اور ہر مسلمان کا حکم شریعت کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ اللہ عز و جل خالق و مالک ہے، اسی عز و جل کے پیدا کردہ بندے کا اس عز و جل پر اعتراض کرنا اس عز و جل کی شدید ترین توہین ہے، معاذ اللہ عز و جل۔ اگر اعتراض کی اجازت دے دی جائے تو پھر جس کی سمجھ میں جو کچھ آئے گا وہ کہتا پھرے گا کہ مثلاً اللہ عز و جل نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا، اس کو یوں نہیں اور یوں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر عقلاً بھی دیکھا جائے تو اعتراض کرنا غلط ہی ہے، کیونکہ اعتراض اس پر قائم ہوتا ہے جس میں کوئی خامی ہو، یا جو غلطیاں یا غلط فیصلے وغیرہ کرتا ہو، جبکہ رب کائنات عز و جل کی ذات ستودہ صفات ہر طرح کی خامی و خطا سے پاک ہے۔ ہاں، یہ بات جدا ہے کہ ناقص العقل بندہ بعض باتوں کی مصلحتیں نہ سمجھ پائے۔ بہرحال مسلمان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر کام کو مبنی بر حکمت ہی یقین کرے، خواہ اس کی اپنی عقل میں آئے یا نہ آئے، زبان پر آنا کجا، دل میں بھی اعتراض کو جگہ نہ دے۔ اس ضمن میں فتاوی رضویہ شریف جلد 29 میں موجود ایک تفصیلی فتوے سے سرخیوں اور اپنی بساط بھر تسہیل یعنی سہل کرنا، آسان کرنا کے ساتھ اقتباس پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اعتراض کرنا کیوں کفر ہے؟ اس کا جواب انشاء اللہ عز و جل بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 70,000 جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ابن جریر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مولا عز و جل نے رسول کر کے فرعون کی طرف بھیجا، موسیٰ علیہ السلام چلے تو ندا ہوئی، مگر اے موسیٰ، فرعون ایمان نہ لائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا، پھر میرے جانے سے کیا فائدہ ہے؟ اس پر 12 علماء ملائکہ عظام علیہم السلام نے کہا، اے موسیٰ، آپ کو جہاں کا حکم ہے جائیے، یہ وہ راز ہے کہ با وصف کوشش یعنی کوشش کے باوجود آج تک ہم پر بھی
نہ کھلا، اور آخر نفع بعثت یعنی رسول کے بھیجنے کا فائدہ سب نے دیکھ لیا کہ دشمنان خدا ہلاک ہوئے، دوستان خدا نے ان کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلامی اختیار کر کے عذاب سے نجات پائی۔ ایک جلسے میں 70,000 ساحر سجدے میں گر گئے اور ایک زبان بولے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ ترجمہ کنز ایمان، ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ درس عطار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، وہ ہرگز اللہ عز و جل پر اعتراض نہیں کرتے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دل میں خیال آنا معاذ اللہ عز و جل بربنائے اعتراض نہیں، حکمت پر غور کرتے ہوئے تھا، اور آپ علیہ السلام کو حکمت کانوں سے سنانے بتانے کے بجائے آنکھوں سے دکھانے کی ترکیب فرمائی گئی، اور وہ یہ کہ فرعون چونکہ شقی ازلی یعنی ہمیشہ کے لیے بدبخت تھا، اس لیے ایمان نہ لایا، مگر آپ علیہ السلام کے اس ازلی کافر کے پاس نیکی کی دعوت دینے کا ثواب کمانے کے لیے تشریف لے جانے کی برکت سے 70,000 جادوگر ایمان لے آئے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، مولا عز و جل قادر تھا اور ہے کہ بے کسی نبی اور آسمانی کتاب کے تمام جہان کو ایک آن میں ہدایت یعنی عنایت فرما دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ عز و جل چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن۔ اللہ چاہتا تو کسی کو بھوک ہی نہ لگتی، مگر اس نے دنیا کو عالم اسباب بنایا اور ہر نعمت میں اپنی حکمت بالغہ کے مطابق مختلف حصہ رکھا ہے۔ وہ چاہتا تو انسان وغیرہ جانداروں کو بھوک ہی نہ لگتی، یا بھوکے ہوتے تو کسی کا صرف نام پاک لینے سے، کسی کا ہوا سونگھنے سے پیٹ بھرتا۔ زمین جوتنے یعنی ہل چلانے سے روٹی پکانے تک کی جو سخت مشقتیں پڑتی ہیں کسی کو نہ ہوتی، مگر اس عز و جل نے یوں ہی چاہا، اور اس میں بھی بے شمار اختلاف یعنی فرق رکھا۔ کسی کو اتنا دیا کہ لاکھوں پیٹ اس کے در سے پلتے ہیں، اور کسی پر اس کے اہل و عیال کے ساتھ 3 فاقے گزرتے ہیں۔ غرض ہر چیز میں اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا۔ کنے رنگیاں ہیں، مگر احمق بد عقل یا اجہل بالدین یعنی سخت جاہل گمراہ وہ اس کی ناموس بارگاہ عظمت میں چوں و چرا کرے کہ یوں کیوں کیا، یوں کیوں نہ کیا، سنتا ہے اس کی شان ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ عز و جل جو چاہے کرے، اس کی شان ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ عز و جل حکم فرماتا ہے جو چاہے، اس کی شان ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ ترجمہ کنز ایمان، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے، اور ان سب سے سوال ہوگا۔ ہزاروں اینٹوں کی تقسیم کی بہترین مثال، زید نے روپے کی 1000 اینٹیں خریدیں، 500 مسجد میں لگائیں، 500 پاخانے کی زمین اور قدمچوں میں یعنی WC یا کھڈی کے پائے
جس پر پاؤں رکھ کر قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کیا اس سے کوئی الجھ سکتا ہے کہ ایک ہاتھ کی بنائی ہوئی، ایک مٹی سے بنی ہوئی، ایک آوے یعنی بھٹی سے پکی ہوئی، 1 روپے کی مول لی یعنی خریدی ہوئی 1000 اینٹیں تھیں، ان 500 میں کیا خوبی تھی کہ مسجد میں صرف یعنی استعمال کی، اور ان میں کیا عیب تھا کہ جائے نجاست یعنی نجاست خانے میں رکھیں؟ اگر کوئی احمق اس اپنے پلے سے اینٹیں خرید کر لگانے والے سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا کہ میری ملک تھیں، میں نے جو چاہا کیا۔ بادشاہ سے الجھنے والے فقیر کو کوئی عقل مند نہیں کہتا۔ جب مجازی یعنی غیر حقیقی جھوٹی ملک کا یہ حال ہے تو حقیقی سچی ملک کا کیا پوچھنا؟ ہمارا اور ہماری جان و مال اور تمام جہاں کا وہ ایک اکیلا پاک نرالا سچا مالک ہے۔ اس کے کام، اس کے احکام میں کسی کو مجال دم زدن یعنی دم مارنے کی جرت کیا مانا؟ کیا کوئی اس کا ہمسر یعنی ہم پلہ یا اس پر افسر ہے جو اس سے کیوں اور کیا کہے؟ مالک علی الاطلاق یعنی مالک مطلق، ہر کام کا مالک و مختار ہے، بے اشتراک ہے یعنی شرکت سے پاک، جو چاہا کیا اور جو چاہے کرے گا، ذلیل فقیر، بے حیثیت حقیر، اگر بادشاہ جبار سے الجھے تو اس کا سر کھجایا ہے، شامت نے گھیرا ہے۔ اس یعنی بادشاہ سے الجھنے والے سے ہر عاقل یعنی عقل مند یہی کہے گا، او بد عقل بے ادب، اپنی حد پر رہ، جب یقیناً معلوم ہے کہ بادشاہ کمال عادل اور جمیع کمال صفات میں یکتا و کامل ہے، تو تجھے اس کے احکام میں دخل دینے کی کیا مجال؟ گدائے خاک نشینی تو حافظہ مخروش، نظام مملکت خویش خسراواں دانند، تو خاک نشین گداگر ہے اے حافظ، شور مت کر، اپنی سلطنت کے نظام کو بادشاہ جانتے ہیں۔ سیٹھ تو دانا نوکر پر بھی اعتراض نہیں کیا کرتا۔ افسوس کہ دنیاوی مجازی غیر حقیقی جھوٹے بادشاہوں کی نسبت تو آدمی کو یہ خیال ہو، اور ملک الملوک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہ حقیقی جل جلالہ کے احکام میں رائے زنی کرے۔ سلاطین تو سلاطین اپنا برابر زی بلکہ اپنے سے بھی کم رتبہ شخص بلکہ اپنا نوکر یا غلام بھی جب کسی صفت کا استاد ماہر ہو اور خود یہ شخص یعنی اس نوکر کا سیٹھ اگر اس سے آگاہ نہیں تو اس کے اکثر کاموں کو ہرگز نہ سمجھ سکے گا کہ یہ سیٹھ اتنا ادراک یعنی شعور ہی نہیں رکھتا مگر عقل سے حصہ ہے، تو سیٹھ ہونے کے باوجود اس نوکر پر معترض بھی نہ ہوگا، جان لے گا کہ یہ اس کام کا استاد و حکیم ہے۔ میرا خیال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، غرض اپنی فہم یعنی عقل کو قاصر یعنی ناقص جانے گا، نہ کہ اس نوکر کی حکمت کو۔ پھر رب الارباب، حکیم حقیقی، عالم السر والخفی عز جلالہ کے اسرار یعنی بھیدوں میں خوض یعنی غور کرنا، اور جو سمجھ میں نہ آئے اس پر معترض ہونا اگر بے دینی نہیں تو جنون یعنی پاگل پن ہے، اگر جنون نہیں تو بے دینی ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ اور اللہ عز و جل کی پناہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مقناطیس قطب تارا کی طرف کیوں؟ یہ اعتراض کوئی بھی نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، اے عزیز، کسی بات کو حق جاننے کے لیے اس کی حقیقت جاننی لازم نہیں ہوتی۔ دنیا جانتی ہے کہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اور مقناطیسی قوت دیا ہوا لوہا ستارہ قطب کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی مقناطیس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا رخ قطب تارہ کی طرف ہی رہتا ہے، مگر اس کی حقیقت و کنہ
یعنی طے کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس خاکی یعنی زمینی لوہے اور اس افلاکی آسمانی ستارے میں کہ یہاں سے کروڑوں میل دور ہے باہم کیا الفت اور کیوں کر اسے اس کی جہت یعنی سمت کا شعور یعنی سمجھ ہے۔ اور ایک یہی نہیں، عالم میں ہزاروں ایسے عجائب ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفہ خاک چھان کر مر گئے اور ان کی کناں یعنی طے نہ پائی، پھر اس نہ جاننے سے ان باتوں یعنی ان ہزاروں عجائبات کا انکار نہیں ہو سکتا۔ آدمی اپنی جان ہی کو یعنی اپنے ہی بارے میں بتائے کہ وہ کیا شے ہے جسے یہ میں کہتا ہے، اور کیا چیز جب نکل جاتی ہے تو مٹی کا ڈھیر بے حس و حرکت رہ جاتا ہے۔ اللہ نے میری قسمت اچھی نہیں بنائی، کہنا کیسا؟ سوال: اگر کوئی یوں کہے میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے۔ میں نے دیکھا اللہ عز و جل مجھ سے بالکل خوش نہیں، اور اللہ عز و جل نے میری قسمت ابھی تک تو ذرا بھی اچھی نہیں بنائی، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: یہ جملہ کہ پتہ نہیں کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے، بہت برا ہے۔ ایسا ہرگز ہرگز نہ کہا جائے، کیونکہ ہم گناہوں سے معصوم نہیں، ہم تو خطاؤں میں سر تا پا ڈوبے ہوئے ہیں۔ گناہوں سے معصوم صرف انبیاء و فرشتے علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ مدنی مشورہ ہے، فیضان سنت جلد اول صفحہ 1032 تا 1042 کا مطالعہ فرما لیجئے۔ اور دوسرا جملہ کہ میں نے دیکھا، اس میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے جو کہ کفر ہے، اور اعتراض ہی مقصود ہو تو صریح کفر۔ اللہ نے میرے نصیب میں پریشانی کیوں رکھی ہے؟ کہنا کیسا؟ سوال: اللہ تعالیٰ نے آخر میرے ہی نصیب میں اتنی پریشانی کیوں رکھی ہے؟ یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ جواب: اس جملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے جو کہ کفر ہے، اور اعتراض ہی مقصود ہو تو صریح کفر ہے۔ شہوت پرستی بھی برے خاتمے کا سبب ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان کو قابو میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کہیں زبان کی بے احتیاطی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ جھونک دے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچاتے رہنا چاہیے کہ گناہوں کی نحوست سے ایمان برباد ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ یاد رکھیے، شہوت پرستی بھی برے خاتمے کا ایک سبب ہے، لہذا جن کو غیر عورتوں کے خیالات تنگ کریں یا امرد حسین یعنی پرکشش لڑکے سے شہوت کے باوجود دوستی، نزدیکی یا ان کو لذت کے ساتھ دیکھنے، لپٹا لینے، مذاق مسخری و کھینچا تانی کرنے، گلے میں ہاتھ ڈالنے کی خواہش ہو، وہ اس حکایت کو سن لیا کریں یا ذہن میں دہرا لیا کریں۔ دو امرت پسند مؤذنوں کی بربادی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 472 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات عطاریہ حصہ دوم صفحہ 123 تا 127 پر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے لپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا، یا اللہ عز و جل مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا، میرے دو بھائی تھے، بڑا بھائی 40 سال تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دیتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقادات و احکامات
نماز سے بیزاری ظاہر کرتا اور نصرانی یعنی کرسچین مذہب اختیار کرتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا۔ اس کے بعد دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ عز و جل اذان دی، مگر اس نے بھی آخری وقت نصرانی یعنی کرسچن ہونے کا اقرار کیا اور مر گیا۔ لہذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کہ تمہارے دونوں بھائی آخر ایسا کون سا گناہ کرتے تھے؟ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور امردوں یعنی بے ریش لڑکوں کو شہوت سے دیکھتے تھے۔ رشتہ دار کا رشتہ دار سے پردہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غضب ہو گیا۔ کیا اب بھی غیر عورتوں سے بے پردگی اور بے تکلفی سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا اب بھی غیر عورتوں نیز اپنی بھابھی، چچی، تائی، ممانی کہ یہ بھی شرعاً سب غیر عورتیں ہی ہیں، ان سے اپنی نگاہوں کو نہیں بچائیں گے؟ اسی طرح چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد کا نیز بیوی کی بہن اور بہنوئی کا آپس میں پردہ ہے۔ نامحرم پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ مریدنی اپنے نامحرم پیر کا ہاتھ نہیں چوم سکتی۔ امرد کو شہوت سے دیکھنا حرام ہے۔ خبردار، امرد یعنی خوبصورت لڑکا تو آگ ہے آگ۔ شہوت کے باوجود امرد یعنی خوبصورت لڑکے کا قرب، اس کی دوستی، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنا، اس کے ساتھ مذاق مسخری، آپس میں کشتی، کھینچا تانی اور لپٹا لپٹی جہنم میں جھونک سکتی ہے۔ امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے، اگرچہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ امرد ہونے کے سبب اس کی دل آزاری بھی مت کیجیے، مگر اس سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ ہرگز امرد کو اسکوٹر پر اپنے پیچھے مت بٹھائیے، خود بھی اس کے پیچھے مت بیٹھیے کہ آگ آگے ہو یا پیچھے، اس کی تپش ہر صورت میں پہنچے گی۔ شہوت نہ ہو جب بھی امرد سے گلے ملنا محل فتنہ یعنی فتنے کی جگہ ہے، اور شہوت ہونے کی صورت میں گلے ملنا بلکہ ہاتھ ملانا، بلکہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں امرد کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس کے بدن کے ہر حصے حتیٰ کہ لباس سے بھی نگاہوں کو بچائیے۔ اس کے تصور سے اگر شہوت آتی ہو تو اس سے بھی بچیے۔ اس کی تحریر یا کسی چیز سے شہوت بھڑکتی ہو تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے نظر کی حفاظت کیجیے، حتیٰ کہ اس کے مکان کو بھی مت دیکھیے۔ اگر اس کے والد یا بڑے بھائی وغیرہ کو دیکھنے سے اس کا تصور قائم ہوتا ہے اور شہوت چڑھتی ہے تو ان کو بھی مت دیکھیے۔ امرد کے ساتھ 70 شیطان، امرد یعنی خوبصورت لڑکے کے ذریعے کیے جانے والے شیطان عیار و مکار کے تباہ کار وار سے خبردار کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے عورت کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں اور امرد کے ساتھ 70۔ بہرحال اجنبیہ عورت یعنی جس سے شادی جائز ہو اس سے، اور امرد یعنی حسین لڑکے سے اپنی آنکھوں اور اپنے وجود کو دور رکھنا سخت ضروری ہے، ورنہ ابھی آپ نے ان 2 بھائیوں کی اموات کے تشویشناک معاملات سنے جو بظاہر نیک تھے۔ مہربانی فرما کر دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ مختصر رسالہ قوم لوط کی تباہ کاریاں پڑھ لیجئے۔ نفس بے لگام تو گناہوں پہ اکساتا ہے، توبہ توبہ کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ ارشاد حضرت سیدنا یحییٰ بن ابو کثیر رحمت اللہ علیہ، چغلخور ایک لمحے میں جتنا فساد مچا دیتا ہے، جادوگر اتنا فساد 1 مہینے میں نہیں کر سکتا۔
اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا خاک مدینہ ہند چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آڈیو رسائل جو وقتاً فوقتاً ہم اس خاک مدینہ ہند چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتے رہے اور آپ اس سے مستفیض ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔